بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آج ہمارے شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ان کی غزل شامل ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ اقبال کی شاعری کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ مسلمانوں کی نشت ثانیہ ہے۔ مسلمانوں کا جو تابناک ماضی تھا، جو پوری دنیا پہ حکمران تھے جب، تو وہی ماضی اقبال مسلمانوں میں دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی شاعری کا مین جو ہے نا مقصد ہے۔ تو آج کی غزل جو ہے نا بڑی خوبصورت ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ عشق سے مراد کیا ہے؟ کسی چیز سے لگن ہو جانا۔ پازیٹیو تھنکنگ کا نام عشق ہے۔ عشق جو آپ سوچ رہے ہیں اس عشق کی نہیں بات۔ عشق اقبال کے ہاں ایک جذبے کا نام ہے، کسی بھی چیز کو پانے کا، کسی منزل کو پانے کا۔ جب آپ کسی منزل کو پانے کے لیے آپ کے اندر عشق نہیں ہوگا اس چیز کا، تو وہ آپ نہیں پا سکیں گے۔ تو اقبال کے ہاں یہ عشق جو ہے نا ایک جذبے کا نام ہے۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی۔ خود آگاہی آگہی، اپنے بارے میں جاننا، اپنی تخلیق کو جاننا کہ اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق کیوں کی ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، یہ آداب خود آگاہی ہے۔ اقبال فرما رہے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ اسرار سر کی جمع ہے، راز۔ اقبال فرما رہے ہیں کہ جب عشق جو ہے نا وہ اپنا آپ بتاتا ہے کہ تیرا مقصد کیا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا بس اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو اس شعر میں آپ یہ آیت کوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اقبال بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ تو جو غلام ہیں ان پہ بھی جو راز ہیں، شہنشاہی کے بادشاہت کے راز ہیں، وہ بھی کھل جاتے ہیں جب انسان کو اپنے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ پھر وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا نائب بن جاتا ہے، اس کے رازوں کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی۔ چار بڑے دانشور، عطار خواجہ فرید الدین عطار، نیشا پور میں پیدا ہوئے، فارسی کے مشہور صوفی شاعر تھے۔ رومی مولانا روم، جس کو اقبال اپنے معنوی استاد بھی کہتے ہیں، معنوی مرشد بھی کہتے ہیں۔ رازی فخر الدین رازی، شیخ فخر تفسیر اور منطق و فلسفہ کے کامل استاد۔ غزالی امام غزالی، فلسفہ و حکمت کے کامل استاد۔ تو چار بڑے دانشور مفکر کا اقبال ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کوئی عطار ہو، رازی ہو، رومی ہو، غزالی ہو، کوئی بھی ان میں ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی، کہ جب تک آپ صبح اٹھ کر سحرگاہی، صبح اٹھ کر اللہ سے کچھ نہیں مانگیں گے، آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی، صبح اٹھ کر اللہ کے ہاں آہو بقا کریں گے، اس سے مانگیں گے تو پھر آپ کو ملے گا۔ بے شک وہ رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کوئی بھی بڑا ہو، اگر انہوں نے یہ مقام حاصل کیے ہیں تو یہ اللہ سے صبح اٹھ کے گڑ گڑا کے مانگنے کے بعد سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ وقت جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے اور اللہ سے مانگنے کے لیے بہترین وقت ہے۔ صبح اٹھ کر بیاہ سحرگاہی جو ہے نا وہ خاص اہمیت کا حامل اس حوالے سے۔ اقبال خود فرماتے ہیں، اقبال جب یورپ گیا تو لندن میں جب قیام تھا، تو لندن آپ کو پتہ ہے بہت ٹھنڈا ہے، شہر ہے انگلینڈ کا۔ تو خود فرماتے ہیں کہ گرچہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی سی تیزی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی سی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ کہتے ہیں کہ جو صبح کے آداب تھے، سحر خیزی کے آداب تھے، وہ لندن میں بھی مجھ سے نہیں چھوٹے۔ اتنا وہاں پہ ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈی ہوائیں کہ میں نے وہ وقت جو ہے نا وہ ضائع نہیں کیا، میں نے اللہ سے وہ
ضرور رابطہ رکھا ہے اس سحرگاہی کا۔ تو اس میں بھی یہی مثال ہے کہ آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بیاہ سحرگاہی کچھ نہیں ہوگا۔ صبح اٹھ کر اللہ سے مانگیں، نماز پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ سب کچھ عطا ہوگا۔ نومید نہ ہو ان سے احراب رہے فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اب وہ اپنی قوم کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نومید، نا امید۔ نومید یہ نا امید کی تخفیف ہے، مخفف ہے، وزن پورا کرنے کے لیے لکھا گیا۔ نومید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ، رہبر رہنمائی کرنے والا، فرزانہ عقل مند، دانشور۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسلمان قوم ہے ان سے نا امید نہ ہو، کم کوش تو ہیں، کم کوش چست ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، کہ یہ بے ذوق نہیں ہے، ان کو ذوق ہے، ان کو تھوڑی سی موٹیویشنز کی ضرورت ہے، ان کو گرمانا ضرورت ہے۔ جب یہ موٹیویشن ان میں آ جاتی ہیں تو یہ پوری دنیا پہ چھا جاتے ہیں، سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ نہیں ہے اقبال نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یہ بھی اقبال کہتے ہیں کہ یہ وہی اس شعر میں بھی وہی مقصد ہے کہ نا امید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہے، کہ یہ بے ذوق نہیں ہے، سست ضرور ہے لیکن جب جاگ جاتے ہیں تو پھر پوری طرح جاگ جاتے ہیں۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ طائر پرندہ، لاہوت کے مقام اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، جو سب سے بلند اڑتا ہے، یعنی کہ طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، کہ اس رزق سے تمہارے لیے موت اچھی ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کہ جس سے تیری شان میں فرق پڑتا ہو، جس سے تیرا معیار گرتا ہو انسان، اس رزق سے تیرے لیے موت اچھی ہے جس سے تیرا معیار گر رہا ہو، تیری انسانیت کا معیار گر رہا ہو، تیری تخلیق کا مقصد جس میں ختم ہو رہا ہو، اس رزق سے تجھے موت اچھی ہے۔ اس لیے جو بلند پرواز ہے تو اس میں کوتاہی نہیں آنی چاہیے، تو اپنے مقصد کو سمجھ، اپنی تخلیق کو سمجھ اور ایسا رزق نہ کما جس سے تیری شان میں فرق آ رہا ہو، تیری تخلیق میں فرق آ رہا ہو۔ ٹھیک ہے۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسدللہ۔ دارا سکندر جو بادشاہ ہوئے، دارا شکو سکندر جو ایران کے بادشاہ تھے، تو ان سے کیا ہے، اقبال کہہ رہے ہیں کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا اعلیٰ بڑا، فقیر وہ مرد فقیر جو اللہ فقیر کہتے ہیں، جو اللہ کی رضا پہ راضی، کہہ رہے ہیں کہ جو دارا و سکندر جو بادشاہ گزرے ان سے وہ فقیر اعلیٰ ہے، بڑا ہے، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسدللہ، جس کی فقیری میں حضرت علی اسد اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لقب ہے، اللہ کا شعر، کہہ رہے ہیں کہ جس کی فقیری میں بوئے اسدللہ، علی کی بو آ رہی ہو، علی کی خوشبو آ رہی ہو، وہ فقیر دارا و سکندر سے بہت آگے ہے، اس کی شان ان سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرمان کا تابع ہے، ان کی راستے پہ چل رہا ہے، اس کی فقیری میں اسدللہ کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے وہ ان بادشاہوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ اس کی فقیری میں کیا نظر آ رہا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ آئینے جواں مرداں حق گویو بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی۔ آئین قانون، جواں مرداں جو مرد ہیں، جواں مرد ان کا آئین کیا ہے، حق گوئی، سچ بولنا، بے باکی اور نہ ڈر ہونا۔ کہہ رہے ہیں کہ مرد وہ ہے، سچے مرد وہ ہیں، ان کے آئین میں کیا ہے، وہ سچ بھی بولتے ہیں اور بے باک بھی ہے، مطلب جو سچی گواہی دیتے اور اس سے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، کسی طاقتور کے آگے نڈر نہیں ہوتے، کلمہ حق کہنے کے لیے وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ تو کہہ رہے ہیں آئین جواں مردہ، جو مرد ہیں ان کے آئین میں کیا ہے، حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی، جو اللہ کے شعر ہیں ان کو لومڑی جیسی آتے نہیں آتی، ربا خصال محاورہ بولا جاتا ہے، لومڑی جیسی چالاکیاں آتے ہیں، لومڑی آپ کو پتہ ہے چالاک ہوتی ہے، رباہی فارسی میں ربا کہتے ہیں، لومڑی کو رباہی کہتے ہیں، کہ اللہ کے شعروں کو رباہی جیسی آتے نہیں آتی، لومڑی جیسی آتے نہیں آتی، کیونکہ ان کے آئین میں حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، نڈر ہوتے ہیں، بے باک ہوتے ہیں اور اللہ سے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ حق بات کہنے میں پیچھے نہیں رہتے، اس لیے کہہ رہے کہ آئین جواں مردیو حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی، کہ اللہ کے شعروں کو چلاکیاں نہیں آتی، کہ بات کر کے مکر جانا، بھاگ جانا، اپنے وعدے توڑ دینا،
کسی سے وعدہ کر کے پھر جانا، یہ اللہ کے شعروں کو رباہی جیسی آتی نہیں آتی، لمڑی جیسی آتی نہیں، اس لیے عین جمع مردی کیا ہے؟ حق گوئی اور بے باکی۔ اور جی یہ 1 2 3 4 5 6 اشعار ہیں اقبال کی غزل کے، مشکل نہیں ہے، اس کو لازمی کریں، اس کی آگے تشریح بھی اچھی طرح یاد کریں، اس کی مشق جو ہے نا وہ بھی ساتھ۔ کل انشاءاللہ اس اقبال کی دوسری غزل جو ہے نا وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔